کیا آپ بھی بات کرتے کرتے اچانک رک جاتے ہیں تو لگتا ہے جیسے آپ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں، جیسے آپ کسی کونے میں آ کر پھنس گئے ہیں اور کہنے کو کچھ نہیں؟ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی ایک خاموش غلطی ہے جو آپ کے ذہن میں موجود تمام الفاظوں کو جما دیتی ہے؟ وہ غلطی جو آپ کی زبان کو روک دیتی ہے۔ بات کرنے کا ہنر ایک ایسا فن ہے جو زندگی کے ہر مرحلے پر کام آتا ہے۔ یہ وہ فن ہے جس سے آپ کسی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، اپنی بات منوا سکتے ہیں اور دوسروں کے جذبات پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے طریقے بتاؤں گا جو تب کام آئیں گے جب آپ کسی نئے شخص سے ملیں یا اپنی گفتگو سے کسی کو متاثر کرنا چاہیں، جب آپ کو لگے کہ اب کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ فرض کریں آپ کسی نئے دفتر یا نئے ماحول میں ہیں، کسی ایسے شخص کے ساتھ اکیلے رہ جاتے ہیں جو آپ کو بس تھوڑا سا ہی جانتا ہے۔ آپ دونوں تعارف کرواتے ہیں اور پھر وہی خاموشی، وہی سناٹا جس سے سب گھبراتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، خاموشی میں پرسکون رہنا۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ خاموشی میں پرسکون رہنا سیکھیں۔ خود کو ریلیکس رکھیں، ٹینشن نہ لیں۔ یہ خاموشی آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ اکثر لوگ ایسے لمحات میں گھبرا جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اور خاموشی کو ختم کرنے کے لیے الٹی سیدھی بات کر دیتے ہیں، جس سے معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاموشی سے پریشان نہ ہوں، بلکہ اس کے ساتھ آرام محسوس کرنا سیکھیں۔ اگر آپ خاموش ہیں تو دوسرا بھی تو خاموش ہے، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ یہ تھی پہلی بات، خاموشی میں ریلیکس رہنا سیکھیں۔ اب آتے ہیں ان 3 رازوں کی طرف جو آپ کی گفتگو کو بدل دے گی۔ اگر آپ خاموش ہیں تو دوسرا بھی تو خاموش ہے، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ یہ تھی پہلی بات، خاموشی میں ریلیکس رہنا سیکھیں۔ اب آتے ہیں ان 3 رازوں کی طرف جو آپ کی گفتگو کو بدل دے گی۔ پہلا راز ہے ایکٹیو لسننگ۔ اصل بات ہمیشہ گفتگو کے اندر چھپی ہوتی ہے، انہیں دیکھنا سیکھیں۔ جب آپ کو لگے کہ اب بات کرنے کو کچھ نہیں رہا، تب بھی حقیقت میں بہت کچھ باقی ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جو بولتے ہیں وہ ہمیشہ پوری کہانی نہیں سناتے۔ اکثر ایک جملے کے پیچھے پوری دنیا چھپی ہوتی ہے۔ ایک دروازہ جو صرف تب کھلتا ہے جب آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ صرف الفاظ سنتے ہیں، مگر کچھ لوگ معنی سنتے ہیں، کہانی سنتے ہیں، جذبات سنتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، سننا کیسے ہے؟ اس کا جواب ہے ایکٹیو لسننگ، توجہ کے ساتھ سننا، اور یہی لمحہ گفتگو کو بدل دیتا ہے۔ مثلا کوئی کہے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، تو 99% لوگ بس سر ہلا کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن 1% لوگ اس جملے کے پیچھے چھپی تھکن، کہانی، سچائی کو سن لیتے ہیں، اور یہی لوگ بہترین گفتگو کرنے والے بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، بات چیت کو بور ہونے سے بچانے کا آسان طریقہ ہے سوال کرنا۔ جب آپ پوری توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں تو دماغ خود بخود سوال پیدا کرنے لگتا ہے۔ مثلا کوئی دوست کہے کل گاڑی ٹھیک کرتے ہوئے میرا ہاتھ کٹ گیا، زیادہ تر لوگ بس کہیں گے اچھا افسوس ہوا، لیکن اگر آپ دلچسپی سے سن رہے ہیں تو فوراً دماغ میں سوال آئیں گے، کون سی گاڑی، کیسے کٹا، زیادہ درد ہوا، تم کب سے گاڑیاں ٹھیک کرنے لگے؟ یہی وہ چھپے ہوئے دروازے ہیں جو ہر جملے کے پیچھے موجود ہوتے ہیں۔ ایک ہاں یا اچھا گفتگو کو ختم کر دیتا ہے، مگر ایک سوال اسے نئی جان دے دیتا ہے۔ جب آپ دل سے سن رہے ہوتے ہیں تو دوسرا شخص اندر سے کہتا ہے واہ، واقعی میری بات سنی جا رہی ہے، اور وہ کھلنے لگتا ہے، بات کرنے لگتا ہے۔ اسی لمحے اعتماد بڑھتا ہے اور بات چیت آگے بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا راز، بے وقوفانہ سوال کے خوف ختم کریں۔ کوئی سوال بھی بے وقوفانہ نہیں ہوتا اگر نیت صاف ہو۔ کیا کبھی آپ نے کوئی سوال پوچھنا چاہا ہو مگر دل نے کہا ہو چھوڑو یار، لوگ ہنسیں گے؟ بس یہی وہ خوف ہے جو ہزاروں لوگوں کو بات کرنے نہیں دیتا، مگر حقیقت یہ ہے یہ خوف جھوٹا ہے۔ اگر آپ کے سوال کے پیچھے نیت سچی ہے تو کوئی سوال بے وقوفانہ نہیں۔ سوال پوچھنا کمزوری نہیں بلکہ ہمت کی علامت ہوتی ہے۔ سوال پوچھنے والا کبھی نہیں ہارتا، جبکہ خاموش رہنے والا ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ اب جب کبھی گفتگو رک جائے، بور لگے یا لگے کہ کہنے کو کچھ نہیں، تو ایک انوکھا سا سوال پوچھیں جو ہم لوگ نہیں پوچھتے، بس شرط یہ ہے کہ اس میں سچائی اور دلچسپی ہونی چاہیے۔ مثلا آپ اپنی صبح کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ کو کپڑے دھونا پسند ہے؟ کیا آپ اپنے لون کا گھاس خود کاٹتے ہیں؟ یہ سوال سننے میں عجیب لگتے ہیں مگر یہ جادو کی طرح کام کرتے ہیں۔ کیونکہ لوگ اپنے بارے میں سننا پسند کرتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک بچہ چھپا ہوتا ہے جو چاہتا ہے کوئی اسے سنے، سمجھے، نوٹ کرے
اور جب آپ دل سے سوال پوچھتے ہیں تو دوسرا شخص کھلنے لگتا ہے، اور اکثر یہی سوال گفتگو کو ایک نیا رخ دیتا ہے۔ تیسرا راز، ہر گفتگو بچانے کے قابل نہیں ہوتی، ہر گفتگو بچانے کے قابل نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، بات آگے نہیں بڑھتی، چاہے آپ کتنے ہی اچھے سوال پوچھ لیں، کتنی توجہ دے دیں، کتنی مہارت دکھا لیں، کچھ لوگ کھلتے ہی نہیں اور ہم خود پر شک کرنے لگتے ہیں، شاید میں ہی بورنگ ہوں، میں ہی بات نہیں کر پاتا۔ مگر حقیقت یہ نہیں، اصل بات یہ ہے آپ ایک خشک پودے کو پانی دے رہے ہیں، یعنی کسی ایسے شخص کو اہمیت دے رہے ہیں جو خود ہی تیار نہیں۔ جب آپ یہ حقیقت مان لیتے ہیں تو آدھی سوشل انزائٹی ختم ہو جاتی ہے، آپ آزاد ہو جاتے ہیں گناہ کے احساس سے، خود پر شک سے۔ اس لیے خشک پودے کو پانی دینا بند کریں۔ اگر کوئی شخص بات نہیں کرنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، جتنی جلدی آپ یہ مان لیں گے اتنی جلدی آپ کو سکون ملے گا۔ تو دوستو، آج آپ نے سیکھ لیا کہ وہ کون سی غلطی ہے جو آپ کی زبان کو روک دیتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے 3 طاقتور راز کون سے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح کی قیمتی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، شکریہ۔